آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اس نیوز کے پیش کرتا ہے کاسمک پیکسول، ایک بار جو کھائے یہاں بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ السلام علیکم، میں ظفر خان سٹی انڈیا نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ دیش اور دنیا کی خبروں کو جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں خبریں رفتار سے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد کے مطابق ملک میں پہلی بار ایک دن میں وائرس کے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد 64,399 ریکارڈ کی گئی اور ان کی تعداد مجموعی طور پر 21,53,011 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے بڑھتے قہر کے درمیان ملک میں 64,000 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ممبئی شہر و مضافات میں کورونا وائرس کے ایام میں محرم الحرام کے آمد کے بعد اس سال کے محرم کی تقریبات، مجالس و عزاداری سمیت تعزیہ داری نہ صرف متاثر ہوگی بلکہ محرم ہی نہیں گنیش اتسو بھی متاثر ہوگا۔ اس لیے کئی گنیش منڈلوں نے گنیش اتسو نہ منانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں سب سے قدیم گنیش منڈل لال باغ کے راجا نے تو 10 روزہ یوم صحت منانے کا اعلان کیا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ملتوی ہوئے CAA اور NRC مخالف احتجاج کو پھر سے شروع کرنے کی کوششیں تیز تر ہو گئی ہیں۔ اسی ضمن میں سپریم کورٹ کے وکیل محمود پراچا نے علی گڑھ پہنچے۔ انہوں نے سٹی انڈیا نیوز سے بات چیت میں بتایا کہ CAA اور NRC کے خلاف تحریک کی دھار پھر سے تیز کرنے کو لے کر تیاریاں چل رہی ہیں۔ محمود پراچا نے کہا کہ حکومت ہند کے ان لاک اسٹیج کافی ایڈوانس اسٹیج پر پہنچ گئی ہے، ہر طرح کی سرگرمیوں کی حکومت اجازت دے رہے ہیں، ایسے میں 15 اگست سے پھر سے احتجاج شروع کیا جا سکتا ہے۔ نائب صدر وینکیا نائیڈو نے ہر فرد اور ہر تنظیم کو اس کی موروثی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا پورا موقع دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ہمارا ملک ترقی کی نئی سطح پر پہنچ سکتا ہے۔ نائیڈو نے 9 اگست انگریزوں بھارت چھوڑو تحریک کی 78ویں سالگرہ کے موقع پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر لکھے گئے ایک مضمون میں کہا کہ ہر شہری کو بااختیار بنانا اور اہل بننا ضروری ہے تاکہ اس کی جدت کے موقع میسر ہو سکے، تاکہ وہ ان تمام موقعوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ ٹیسٹنگ کرنے کے مراکز کی ریاستوں کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا کہ کرانہ دکانوں پر کام کرنے والے ترکاری فروشوں اور دیگر کاروباری افراد کا کورونا ٹیسٹ ضرور کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ بڑی تعداد میں لوگوں تک اس وبا کو پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ مرکز نے ریاستوں اور زیر انتظام علاقوں سے کہا کہ وہ کورونا سے ہونے والی امواتوں کا ہفتہ واری آڈٹ کریں۔ جنوب ہند کی ریاست تمل ناڈو میں اردو بولنے والوں کی قابل لحاظ آبادی موجود ہے۔ ریاست کے کئی تعلیمی اداروں میں اردو پڑھائی بھی ہوتی ہے۔ چنئی، وامباڑی اور دیگر شہروں میں اردو ادیبوں، شاعروں، فنکاروں کی خاصی تعداد ہے، لیکن علاقائی زبان تمل کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر اردو اور دیگر اقلیتی زبانوں کو نظر انداز کیا ہے۔ گزشتہ 6 سالوں سے اردو اکیڈمی کا تشکیل نہ دیا جانا اس کی ایک مثال ہے۔ تمل ناڈو اردو رابطہ کمیٹی کے صدر ملک العزیز کاتب نے کہا کہ اردو اکیڈمی کی تشکیل کے لیے موجودہ وزیر اعلیٰ پلانی سوامی سے 2 مرتبہ ملاقات کی گئی اور تحریری طور پر یادداشت پیش کی۔ راجستھان کا سیاسی بحران ابھی جاری ہے، جبکہ ریاست کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوٹ نے BJP کو لے کر ایک بڑا بیان دے دیا ہے۔ اب BJP کے رکن اسمبلی باڑہ بندی پر جا رہے ہیں کیونکہ ان کی پول کھل چکی ہے۔ حکومت میں تو ہم لوگ ہیں، ریاست میں اراکین اسمبلی کی ہارس ٹریننگ ہو رہی تھی، اس لیے ہمیں سب کو ایک ساتھ رکھنا پڑا۔ BJP 3-4 مقامات پر باڑہ بندی کر رہی ہے اور وہ بھی چن کر، مجھے ان میں پھوٹ پڑتی نظر آ رہی ہے۔ حلقہ اسمبلی راجندر نگر کی بڑی مسجد سے متصل قبرستان کے اراضی پر ناجائز قبضے کی اطلاع پر مرزا احمد بیگ انچارج مجلس راجندر نگر نے دورہ کیا اور وہاں پر موجود اراضی کا جائزہ لیا۔ مرزا احمد بیگ نے کہا کہ وقف بورڈ عہدیداروں کی لاپرواہی سے ریاست میں اوقافی جائیدادوں پر قبضے ہو رہے ہیں اور مجلس کی جانب سے اس خصوص میں احتجاج درج کیا جائے۔ MBT قائد امجد اللہ خان خالد نے آج سپرنٹینڈنٹ عثمانیہ اسپتال ڈاکٹر بی ناگیندر سے ملاقات کی۔ 5 میں 20 فولڈنگ چیئرز اور 10 اسٹریچرز ان کے حوالے کی اور کہا کہ اس کے استعمال سے عوام کو سہولت پہنچانے کی خواہش کی گئی ہے۔ مذکورہ کرسیاں وغیرہ سری راما کنڈکٹرز کے راجندر اگروال کی جانب سے بطور احتیاط دی گئی ہیں۔ بیروت دھماکہ، جن میں 6000 سے زیادہ لوگ زخمی اور 150 سے زیادہ افراد موت کے منہ میں گئے ہیں، اس کے بعد سے لبنان میں حکومت کے خلاف پہلے سے موجود ناراضگی اور بھی بڑھ رہی ہے۔ اس بڑھتی ناراضگی کی وجہ سے لبنان کے وزیر اطلاعات منال عبدالصمد نے استعفیٰ دے دیا اور ابھی تک 6 ارکان پارلیمنٹ بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ ایٹا ضلع کے جیلسر ٹاؤن میں ہندو اور مسلم کاریگروں نے مل کر ایودھیا کے رام مندر کے لیے 2100 کلو گرام وزنی گھنٹی تیار کی ہے۔ کرافٹ مین اقبال مصری نے اس گھنٹی کا ڈیزائن تیار کیا ہے۔
इस घंटी को ऊपर से नीचे तक एक ही यूनिट में तैयार किया गया है। इसकी तैयारी में सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, ब्रास, लोहा और दीगर अशिया का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर अपने चुनिंदा दोस्तों की मदद का इल्जाम लगाया है। इन्होंने EIA 2020 के मसवदे को मुल्क को लूटने और माहौल को तबाह करने वाला मसवदा बताया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि यह खौफनाक मिसाल है कि बीजेपी हुकूमत मुल्क के वसाइल को लूटने वाले चुनिंदा सूट-बूट के दोस्तों के लिए क्या कुछ करती आ रही है। तो ये थी देश और दुनिया की खबरें। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ सिटी इंडिया न्यूज हक की आवाज पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़।